بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 فروری ہے، 13 جمادی الثانی ہے اور پیر کا روز ہے۔ آج سے جو ہے وہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ عالیہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و رافیہ سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات
وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. Ziyarat of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولا لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين،
وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما، فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل چلتے رہیں گے اور ان کی ظاہر ہے ہمارے جو علماء کرام ہوں گے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن جہاں تک ہماری حیثیت ہے، جہاں تک ہماری جسے کہتے ہیں قابلیت ہے، وہاں تک ہم بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور آپ سے بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہے گی. جلوہ نمائیں شمع حقیقت ہیں فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہیں فاطمہ، یہ مانتا ہوں ان کو رسالت نہیں ملی، لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ. حضرت فاطمہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی، حضرت علی کی رفیقہ حیات اور امام حسن حسین علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم کی مادر گرامی اور 9 اماموں کی جدہ ماجدہ تھیں. آپ کی مشہور کنیت اور ام الائمہ امام الحسنین اور ام الحسنین اور ام السبتین تھی. مشہور القاب ظاہرہ سیدۃ النساء تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت ام ابیہا بھی تھی، جو کہ ام ابیہا سے بہت سارے لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ ام ابیہا کا مطلب ہے کہ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روایت یہ ہے کہ حسن و حسین کی ماں، اور اسے کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ باپ کی ماں، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ درجہ عطا فرماتے تھے، وہ جگہ عطا فرماتے تھے کہ جو اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے، جو کہ عموماً ماؤں کو وہ درجہ دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہی درجہ عطا فرمایا کرتے تھے. آپ کا نور وجود نور رسالت کے ساتھ خلق کائنات سے بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا. البتہ آپ کے ظاہری نمود و شہود کے لیے بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ معراج رسالت رسالت ماب کے بعد جو ہے بتاریخ 20 جمادی الثانی یوم جمعہ موقع معظمہ میں پیدا ہوئیں، اور اسی حساب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حوروں اور آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت شعیب، کلثوم ہمشیرہ، موسیٰ کا جو آنا ہے وہ ان تمام کتابوں سے ثابت ہوا ہے، اور بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے. جناب خدیجہ کے ساتھ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ساری یہ باتوں میں کہا جاتا ہے، بہت سارے جو دوسرے جو فرقہ کہے جا سکتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو اس وقت شاید ان کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں جو کہ ان کی پہلی شادی کی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو وہ باکرہ تھیں، اور ان کی بطن سے جو ہیں وہ قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر اور فاطمہ زہرا جو ہیں وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اولادوں میں سے پیدا ہوئے.
इसमें बहुत सारा इख्तलाफ है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये जाहिर है ये आपको बेहतर तरीके से उलमाए कराम बता सकते हैं। मैं आपको बीबी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के जो बेहतरीन जो वाक़यात हैं या जो जिनसे हमें सबक मिल सकता है, ख़ास तौर पर हम ख़वातीन को जिससे सबक मिल सकता है, जिससे हम अपने पर्दे को, अपनी हया को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं, उन चीज़ों पर हम जो है वो ज़्यादा गौर करेंगे इंशाअल्लाह। इन पूरे अयाम के दौरान जो है आपको उलमाए कराम जो है, हमारे स्कॉलर्स जो हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से बाकी वाक़यात और जो इख्तलाफात हैं उनके बारे में तफसील से बताते रहेंगे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में बचपन के वो आसार ही ना थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। उम्मे सलमा से कहा गया कि फातिमा को असूल तहजीब सिखाएं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुजस्मा इस्मत व तहारत को, इखलाक व आदात की क्या तालीम दे सकती हूँ। मैं तो खुद इस कमसिन बच्ची से तालीम हासिल करना चाहती हूँ। किताबों से यही मालूम हुआ है नाज़रीन कि आपका सारा बचपन जो है वो मुश्किलों में ज़ाहिर है गुजरा, यानी कि इबादत में गुजरा और इसके अलावा वालिदैन की जो खिदमत में गुजरा। और इसके साथ साथ आपने एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज अदा फरमा रहे थे और कि अबू जहल जो कि हज़रत उम्र का मामू थे, या जो ये कह लीजिए अबू जहल जो था, उसने वो उनको जो है उनको तंग किया और उनके ऊपर ओजरी फेंकी। लेकिन बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आगे बढ़कर जो है वो ऊंट की ओजरी जो है वो आपके ऊपर से साफ की और पुश्त मुबारक को जो है वो पानी से धोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बाप और बेटी की जो मिसाल हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलती है, वो हमें कहीं और दुनिया में आज तक नज़र नहीं आ सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये फरमाया कि बेटी, एक दिन ये दुश्मन भी मगलूब होंगे और खुदा मेरे दीन को इंतहाई बुलंदी अता करेगा। तारीख में है कि एक दफ़ा हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा किसी तकरीब में जाने के लिए तैयार हुई। उन्होंने कपड़े पहनने लगी तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जनाब सईदा के लिए कपड़े नहीं हैं। माँ इसी तरद्दुद में थी, बीबी खदीजा ज़हरा इसी तरद्दुद में थी कि क्या करें कि बेटी के लिए नए कपड़े या शादी के कपड़ों का इहतमाम जो है वो किस तरह से करें कि जो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनकी मादर गिरामी जो हैं वो इस वक्त तज़ब्ज़ुब में का शिकार हैं। तो आपने खुद अर्ज़ की कि मादर गिरामी मैं पुराने ही कपड़ों में चलूँगी, क्योंकि बाबा जान फरमाया करते हैं कि मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन ज़ेवर हया तकवा है और बेहतरीन आराइश शर्म व हया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बेटी जो कायनात की शहजादी हैं और जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं, उनकी पहला उनसे जो हमें लेसन मिलता है वो शर्म व हया का है कि हमारे अंदर हम जब फॉलो करती हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल, हमारे लिए सबसे बड़ा उसवा जो है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का है। आप जब एक अपने ऊपर हमें गौर करते हैं एज ए मुसलमान औरत के, और हम ये सोचते हैं कि हमें एक मुसलमान औरत की हैसियत सबसे पहले हम पर क्या लागू होता है, हमें किन रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए, तो हमें बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो शख्सियत है उसको सामने रखना चाहिए। जाहिर है हम तो उनके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और अपने नफ्स को जो है वो उस पर काबू पा सकें और फिर देखें कि किस तरह से हमारी प्यारी बीबी ने, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जो कि बादशाह कायनात थे, उनकी बेटी थी, उन्होंने अगर इतनी सादगी से, इतनी शर्म व हया के साथ जिंदगी गुजारी तो हमारी तो उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। तो सबसे पहले जो हम दामन जिस चीज़ का पकड़ते हैं, सबसे पहले हम जिस चीज़ को अपने ऊपर लागू करती हैं हम ख़वातीन, वो है शर्म व हया और पर्दे की बात। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सारा बचपन जो है वो फ़िक्र फ़ाक़ा और तंगियों मसाइब में गुजरा। और आपने जिन ख़वातीन से और जिन हज़रात से जो है तरबियत हासिल की, उसमें ज़ाहिर आपकी मादर गिरामी हज़रत खदीजतुल कुबरा और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिनते असद और उम्मुल फ़ज़ल ज़ोजा अब्बास अस्मा बिनते अमीस, और जो कि ज़ोजा जाफ़र तैयार थी, और उम्मे हानी जो कि हमशीरा थी जनाब अबू तालिब की। और इस तरह बहुत सारी नेक ख़वातीन के हाथों आपकी तरबियत हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको नूर से पैदा किया था और आपको किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, दुख्तर थी, और चूँकि उनके साया में परवान चढ़ी, इसलिए आपका जो पूरा का पूरा ज़िंदगी जो जिसे कहते हैं आपका इखलाक जो था, आपका जो मिजाज जो था, और आपकी पूरी जो ज़िंदगी थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की अक्कासी करती थी।
اکثر یہ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو جبکہ وہ کمسن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا, حضرت عائشہ نے اس بارے میں ان سے جو ہے استفسار کیا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا, میں نے اسے کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطۂ وجود قائم ہوا. اے عائشہ, جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور جو ہے وہ دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں. عصمت ناظرین کی بات کرتے ہیں جب ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی, تو یہ لفظ جو ہے وہ بہت چھوٹا لگتا ہے, بہت حقیر لگتا ہے. اس وقت عصمت, پاکیزگی, نور جو ہے وہ اس بیوی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور خدا کا عطیہ ہے, اور یہ خدا کا عطیہ جو ہے وہ ان میں پورا مجسم عصمت تھی, مجسم نور تھیں. اس وجہ سے جو ہے نمایاں حیثیت حاصل ہے تمام خواتین میں, مسلمان خواتین میں بی کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ نمایاں جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے کہ ان کے پردے کی, ان کی عصمت کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ جب نام لیا جاتا ہے, پردے کا جب نام لیا جاتا ہے, عصمت کا جب نام لیا جاتا ہے, پاکیزگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے خیال جو آتا ہے وہ بی کی ذات پاک کا آتا ہے. اس لیے اسی سے یہیں سے یہ وہ دن ہے, میں سمجھتی ہوں ناظرین کی, وہ دن ہے جس میں ہم خواتین, بے شک اس میں حضرات بھی شامل ہیں, لیکن خاص طور پر ہم خواتین کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے, ایک رینیول ہے ان دنوں کا کہ ہم آسانی سے جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ, ہمارے پاس ایسی شخصیت ہے, ہمارے پاس ایسی ایک پرسنالٹی ہے جس کو فالو کر کے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کو بھی آگے بہتر بنا سکتے ہیں. شادی کے بارے میں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت علی علیہ السلام کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کف خانہ ذات خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ نسلی اور خاندانی شرافت کا تقاضا یہی تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے سلسلہ میں علی کے سوا کسی کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے دنیا عام لوگ جو ہیں وہ ان روحانی اور ان نوری باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ زہرا سن بلوغت تک پہنچی تو آپ کے لیے بہت سارے لوگوں کے پیغام آنے شروع ہو جائے. لیکن ظاہر ہے ان تمام پیغامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب جو تھا وہ انکار میں دیا اور انتظار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو اشارہ ہے وہ نازل ہو. اور وہ پھر اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کی شادی حکم خدا سے ہی صرف ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد حضرت علی نے درخواست کی تو آپ نے فاطمہ تو زہرا کی مرضی دریافت کی اور وہ چپ رہیں, اور اس طرح ایک اظہار رضامندی تھا ایک طرح سے. اور ایک بعض علماء نے ناظرین یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا کہ اے علی, مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد میں تم سے کر دوں, کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں, اور اس کے بعد یہ شادی ہو گئی. حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جو ذرہ تھی وہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو اس طرح سے مہر قرار دیا گیا. اور بتاریخ 1 ذی الحج حضرت فاطمہ تو زہرا کا نکاح جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ انجام پا گیا. اور ناظرین یہی جو 500 درہم ہے اس زمانے کے جو اس کو آج کل ہم اس کو 107 روپے سے اس کو جو ہے وہ دی جاتا ہے, اس کو مناسبت دی جاتی ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی حق مہر ہے. نکاح کے تھوڑے عرصے بعد پہلے نکاح ہوا ان کا اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد یعنی کہ 24 ذی الحج کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی. سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے, بہت سادہ سا جہیز تھا. بادشاہ تھے وہ کائنات کے, بادشاہ تھے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جو ہے وہ بھیجتا تھا, جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات بخشا. انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اتنی سادگی سے جہیز عطا فرمایا جو ہم لوگوں کے لیے ایک اور مثال ہے. اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو ہم اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ایک قمیص تھی جس کی قیمتی تھی, جس کی قیمت جو تھی وہ 7 درہم تھی. اس کے علاوہ ایک سیاہ کمبل تھا,
ایک بستر کھجور کے پتوں کا بنایا ہوا تھا، 2 موٹے ٹاٹ تھے، چمڑے کے 4 تکیے تھے، آٹا پیسنے کی ایک چکی تھی، کپڑا دھونے کی لگن تھی، ایک مشق تھی، لکڑی کا ایک بادیا تھا، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن تھا، 2 مٹی کے انجورے اور ایک مٹی کی سراہی تھی، چمڑے کا فرش اور ایک سفید چادر اور ایک لوٹا۔ یہ کل جہیز تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بادشاہ جن کے کائنات کو تخلیق کیا گیا، اپنی شہزادی کو انہوں نے یہ جو تمام جہیز تھا وہ عطا فرمایا۔ اور کھانے پینے کے بعد جو ہے وہ جلوس روانہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو تھی حضرت فاطمہ جو تھی وہ سوار تھیں، اور اس کے ساتھ ہی سلیمان جو تھے وہ ساربان تھے، اور اس تمام جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج تھیں وہ ناکا کے آگے آگے تھیں، اور بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا گیا اور علی علیہ السلام کے گھر میں فاطمہ کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ معافی چاہتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک برتن میں پانی منگوایا اور کچھ دعائیں دم کیں، اور اسے فاطمہ اور علی کے سر پر، سینے پر اور بازو پر چھڑکا، اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا دیکھو علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہیں، اور علی علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ بہت ساری روایات میں ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی تو ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو وہی بچھاتے اور دن کو اونٹ کو اس پر چارہ دیا جاتا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، اور جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور یہ سب آپ اکیلی کرتی تھیں، لیکن کبھی بھی آپ کی تیوری جو ہے پر بل نہیں آیا تھا، نہ کبھی آپ نے شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت اور ان کے کام اور ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک کنیز دینے کا ارادہ کیا، جو کہ کنیز نہیں تھی بلکہ ان کا ساتھ جو تھا وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ کے ساتھ جو تھا وہ اس طرح سے ایک ساتھی کی حیثیت سے تھا، ایک کمپینین کے طور پر تھا، لیکن حضرت فضا نے جو ہے وہ تمام عمر جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ساتھ نبھایا اور ان کے ساتھ دیا۔ ان تھوڑی سے واقعات جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، اس سے آپ یہ اندازہ، اس سے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرنا ہے، ہمیں وہ پوائنٹس پک کرنے ہیں جو خواتین کے لیے بہترین ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ ایز اے بیٹی کس طرح سے جو ہے وہ گھر میں رہا جا سکتا ہے، ایز اے بیٹی کس طرح سے اپنے ماں باپ کو آپ احترام دے سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو سکون فراہم کر سکتے ہیں، یہ ایک نمونہ جو ہے وہ ہمیں بی بی کی ذات سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا فیز شروع ہوتا ہے، ایک اگلا دور شروع ہوتا ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھا تو انہوں نے کس طرح سے نظام زندگی کو سنبھال لیا، کس طرح سے ایک بدلی ہوئی زندگی کو، جس طرح سے وہ اپنے بابا کے گھر میں تھی، جس طرح اپنے والد محترم کے گھر میں تھیں، جس طرح سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھیں، اس کے بالکل برعکس ان کو ایک بہت ہی غربت کی زندگی گزارنی پڑی حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں، اور انہوں نے اس کے اوپر کبھی اف تک نہیں کی، اور کبھی ان سے کوئی بیجا سوال نہیں کیا، کوئی بیجا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں وہ سوال نہ کروں جس سے علی علیہ السلام کو مشکل پیش آئے اور وہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کر سکیں۔ گھرداری کی بات کر لیں، اگر ہم خواتین گھرداری کے لیے نمونہ ڈھونڈنا چاہتی ہیں تو ہمیں بی بی فاطمہ کی ذات سے بڑھ کر گھرداری کے لیے نمونہ کوئی نہیں ملتا۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے کوئی نیا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا راستہ اپنے لیے ڈھونڈیں، ہم کون سا جو راہ ہے، کون سی گائیڈنس ہے، کون سے جو لائنز ہیں ان کو ہم فالو کریں، تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر تربیت اولاد کون کر سکتا ہے، ہمیں ان کی گائیڈ لائنز پر چلنا چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کس طرح کی جو ہے وہ بیوی بننا چاہیے، کس طرح کی ہمیں ایک ساتھی
साथी बनना चाहिए तो वो भी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से बेहतर हमें कोई और नमूना नहीं मिल सकता। तो ये तमाम बातें ख़वातीन ख़ासतौर पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि तमाम बातें जिनका हमें ख्याल रखना है, हमें एक ही शख्सियत में एक ही जगह पर इकट्ठा मिल जाता है। हमें कहीं और नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी और बुक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई और गाइडलाइंस मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, घरदारी कैसे की जाए, घर को कैसे संभाला जाए, खावंद की खिदमत कैसे की जाए, साथ कैसे निभाया जाए, और फिर अपने पर्दे और इस्मत की हिफाजत की कैसे की जाए, इससे बढ़कर जो नमूना है वो हमें, इससे बढ़कर उसवा जो है वो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से आगे बेहतरीन तरीके से कहीं भी नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तमाम ख़वातीन जो हैं वो हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, उसके अंदर पॉजिटिव तब्दीलियाँ ला सकें और ऐसी तब्दीलियाँ ला सकें जिससे हम दुनिया में भी सुरखरू हो सकें और अल्लाह ताला के पास जाकर भी हम कह सकें कि हमने तेरी जो तूने दुनिया में हमारे लिए शहजादी भेजी थी, उनके रास्ते पर चलते हुए हमने अपने आप को संवारा है, तेरी खुशनुदी के लिए हमने अपने आप को संवारा है। तो हमें वो मुकाम अता फरमा जिसमें हम आसानी के साथ रह सकें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, तमाम ख़वातीन को कि वो अपने पर्दों की हिफाजत कर सकें और अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दे सकें कि वो आगे चलकर, जो खासतौर पर बेटियां हैं आगे, वो जो है वो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रास्ते पर चल सकें। नाज़रीन, जाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे मिलते हैं, प्रोग्राम को जारी रखते हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।